السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ديما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا عزيز يا غفار، آمين یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج رکوع مبارک کی ہم تفصیل اور تشریح سمجھنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کا چھٹا رکوع ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم چھٹے پارے کے بھی نصف تک پہنچ چکے ہیں۔ گویا کہ آدھا پارہ جو ہے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر چکے ہیں، چھٹا پارہ۔ سورہ مائدہ جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے، مائدہ یعنی آسمان سے جو کھانا بابرکت اترا ہے اللہ کی طرف سے اہل کتاب لوگوں کے لیے، اس کا ذکر آپ لوگ کو اسی سورہ میں آخری رکوعوں میں نظر آ جائے گا۔ اور اصل میں یہ جو سورہ مائدہ ہے، اس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے اسلامی شریعت کے بنیادی احکامات۔ ایسی چیزیں اس خوبصورت صورت میں نظر آئیں گی آپ لوگوں کو جو کہ کسی اسلامی ریاست کو قائم دائم رکھنے کے لیے، اور اس میں جو بگاڑ اگر پیدا ہو جائے تو ان کی سد باب، ان کی مسائل کا حل، یہ بھی آپ لوگ کو اس سورہ مبارک میں نظر آئے گا۔ اپنی جامعیت کے لحاظ سے اور فلسفے کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کا ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے سورہ نساء کی۔ جس طرح سورہ نساء میں 24 رکوع تھے، یہاں پہ آپ لوگ کو 16 رکوع نظر آئیں گے، اور اس میں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں چھٹا رکوع، اور یہ بھی بہت اہم مضامین اس میں آپ لوگ کو نظر آئیں گے۔ میرے خیال سے ہمارے جو لسنرز ہیں وہ ابھی کم تعداد میں ہیں، تھوڑے زیادہ آ جائیں تو ہم لوگ یہاں بسم اللہ بھی کر دیتے ہیں۔ فی الحال میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے جو رشتوں کی تفصیل آئی ہے نظر، وہ تو آپ لوگ کو سورہ نساء میں آپ لوگ کو نظر آ گئی تھی۔ ایک اسلامی معاشرہ کیسے قیام پذیر ہوگا، اس میں کیا بنیادی احکامات ہوں گے، اس میں کیا اہم قوانین جو ہیں وہ پسماندہ طبقات جیسے یتیم اور بیواؤں کے لیے رکھے گئے، وہ تو آپ لوگوں نے سارے سورہ نساء میں پڑھ لیا۔ لیکن ایک اسلامی ریاست، اسلامی حاکمیت کس طرح وجود میں آئے گی اور اس کے کیا بنیادی قوانین ہوں گے، وہ آپ لوگ کو اس سورہ میں نظر آ رہے ہیں۔ اور چونکہ زمانہ شان نزول کے لحاظ سے بھی یہ آخری پاروں کی آخری جو دور محمدی رہا ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے یہ، کیونکہ مکے کا جتنا دور تھا وہ تو رسول اللہ گزار کے مدینے میں تشریف لا چکے تھے، اور ان کے اہل ایمان سارے کے سارے صحابی۔ تو یہ ایک طریقے کی اسلامی ریاست کو پورا کرنے والی ایک صورت بھی کہلا سکتی ہے۔ اب یہاں جو چھٹا رکوع آ رہا ہے اس میں بڑی خوبصورت تمہید باندھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کا اور وسیلے کا ذریعہ کیا ہے، اور آپ لوگ کو شروع میں ہی ایک ایسی خوبصورت آیت نظر آئے گی جس کے بارے میں کافی مسکنسیپشنز
ہمارے اپنے دماغوں میں بھی ہیں اور ہمارے اپنے اندر بھی ایک خلجان رہتا ہے. جتنا پورا رکوع اہمیت کا حامل ہے اتنی یہ پہلی آیت نمبر 35 جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو اگر 7-8 لوگ یا 9 لوگ آ جائیں تو ہم لوگ اس کو بسم اللہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آیت اتنی اہم ہے اور اتنی مسکنسیپشنز ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں وجود میں آ گئے ہیں کہ گویا کہ جو اصل ذریعہ ہے ذات باری تعالیٰ سے مانگنے کا، اس کے علاوہ ہم لوگ دوسرے ذرائع کی طرف جا رہے ہیں. جو اصل ذریعہ ہے تقوی، تقرب اللہ کا، اللہ سے مانگنے کا انداز، اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونے کا انداز، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہونے کا انداز، وہ آپ لوگ کو صرف ایک آیت نمبر 35 میں نظر آ جائے گا کہ ذریعہ کیا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن ہی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈائریکٹ ملنے کا ذریعہ ایک طرف قرآن مجید تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. اور جہاں ہم لوگ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے بس بم لگاؤ اور پھٹ جاؤ یہی جہاد ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاد کا مطلب تو ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، بھاگ دوڑ میں لگے رہنا. وہ بھاگ دوڑ اور جد و جہد اور کوشش آپ کے نفس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، باطل قوتوں کو ہٹانے کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. اس کی کافی سمجھ لیجئے کہ ڈیفرنٹ فارمز ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی بھی. جہاد بالمال بھی ہے، پھر جہاد بن نفس بھی ہے، جس کو حضور نے فرمایا سب سے بڑا جہاد الاکبر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے. تو اب ہم لوگ جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کافی مسکنسیپشنز ہیں آیت نمبر 35 میں. اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو. یعنی اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے. جس طرح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق نافرمان ہو رہا ہو، جس سے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. نافرمانی ہم لوگ اگر اللہ کی کریں اور اس کے درمیان مخلوق اگر کوئی ذریعہ بنے تو ایسی مخلوق کی بھی عبادت نہیں ہوگی، اس کی اطاعت نہیں ہوگی. تو پہلا جو بنیادی فلسفہ ہے دین اسلام میں وہ ہے تقوی. اسی لیے اس آیت میں آیت نمبر 35 میں ہائی لائٹ کرا چھٹے رکوع کی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حلال کی طرف جاؤ، اس کے غضب. یہ ساری کی ساری چیزیں تقوی میں آ جائیں گی. جس طرح حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ نے تقوی کی بنیادی فلسفے کو ہمیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ ایک کانٹے بھرا راستہ ہے، اس میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور بڑا کسی نے خوبصورت لباس اور جوڑا پہنا ہوا ہے، اور وہ اس سے بچا کے نکل جائے، اس کانٹے بھرے راستے سے اپنے دامن کو پھٹنے سے محفوظ ہو کے وہ نکل جائے. یہ تقوی ہے. اب ہم لوگ دنیا میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو ہر قسم کے کانٹے موجود ہیں، چاہے وہ کانٹے نفس کی شرارتوں کے ہوں، چاہے وہ کانٹے جو ہے وہ شیطان کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ کانٹے ایسے لوگوں کے ذریعے سے ہوں جو کہ حق پہ آنا ہی نہیں چاہتے اور زندگی میں صرف گناہ کمانا چاہتے ہیں، اللہ کی معصیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری زندگی ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے. تو پہلا جو ایمان کا کرائیٹیریا ہے کیٹیگوریکل، وہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈر جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے بعد ایک اور شے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا وسیلہ تلاش کرو، قرب تلاش کرو. اب یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے وسیلہ، اس کو کافی لوگوں نے مس انٹرپریٹ کرا ہے. میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کیسے. آپ مجھے پہلے خود بتائیے کہ وسیلے سے، آپ لوگ کمنٹس میں لکھیے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے وسیلہ. آپ لوگ مجھے ایک آدھ کمنٹس میں بتائیں، پھر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں وسیلہ کا بنیادی جو اصل فلسفہ ہے دین اسلام میں وہ کیا ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو، تلاش کرو اللہ کا وسیلہ. اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ذہن میں جب بھی وسیلہ آتا ہے تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو ذریعہ بنانا، کسی کو ذریعہ پہنچانا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کسی کو ذریعہ بنا دینا، کسی کی ایک سیڑھی کو استعمال کر دینا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے لو اچھے طریقے سے لگ سکے. ہمارے کچھ طبقات میں یہ بھی مشہور ہے کہ ہم تو جو ہیں بہت گنہگار ہیں، ہم تو ہیں اللہ کے بہت نافرمان ہیں، لہٰذا کسی ایسے بندے سے مانگو جو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. آپ خود بتائیے ایسا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ذریعہ تلاش ہو جائے. جو ایک طبقہ ہمارے مسلمان کا رہا ہے وہ تو ایک ایکسٹریم لیول پہ نکل چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر مرید کو ہی مانو، یہی ساری چیزیں، حالانکہ ان کے گھروں میں سب سے بڑے پیر مرید موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے پیر موجود ہیں، خود ان کے والدین
بجائے یہ کہ والدین کی خدمت کریں، ان کے ہاتھ پاؤں دبائیں، ان سے اچھے طریقے سے سلام دعا کریں، ان سے اچھے طریقے سے ان کو ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا۔ وہ جاتے ہیں اپنے بزرگان دین کے پاس، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ آپ خود بتائیے یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حالانکہ خود ذریعہ موجود ہے گھر میں۔ آپ خود بتائیں، جو والدین آپ کو دعا دیں گے وہ کوئی پیر مرشد دے سکتا ہے دعا؟ کبھی نہیں دے سکتا۔ جو والدین کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ دعا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ اور جو پیر مرید مانگے گا اس کو آپ کی کیریکٹرسٹکس کا کیا پتہ، اس کو آپ کے اندرونی جذبات کا کیا پتہ؟ اس نے تھوڑی آپ کو پروان چڑھا ہے، یہ تو آپ کے والدین ہیں جنہوں نے آپ کو پروان چڑھا ہے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ وسیلہ کا کانسیپٹ ہمارے آج اس نشست میں کلیئر ہو جائے، یہ بہت اہم ہے۔ یہاں کیا فرما رہے اللہ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ آپ لوگ اپنا قرآن مجید ساتھ ساتھ کھول کے بھی بیٹھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا ذریعہ تلاش کرو۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے، یہ جو عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی اردو میں کچھ اور ہیں۔ پہلے یہ بات میں کلیئر کر دوں، بعض اوقات لٹریچر میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں اس کے کچھ اور معنی ہیں اور عربی میں کچھ اور معنی ہیں۔ جس طرح میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں، ذلیل، ذلیل کے معنی عربی میں کمینہ نہیں ہے، بلکہ ذلیل میں عربی کا معنی ہے کمزور ہونا۔ اردو میں کمینہ جو ہے وہ ذلیل کے متشابہ آتا ہے۔ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں ذلیل جو ہے وہ معاذ اللہ کمینہ، یعنی اردو میں یہ اصطلاحات ہے۔ لیکن عربی میں ذلیل اس معنی میں نہیں آتا، عربی میں آتا ہے ذلیل کمزور کے معنی میں، اور یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اور اے مسلمانوں تم لوگ یاد کرو، ہم نے تمہاری مدد کری تھی جنگ بدر میں جبکہ تم لوگ اذلہ تھے، ذلیل تھے، کمزور تھے۔ اب وہاں کمینے کا اگر مطلب ہو جاتا تو ہمارے ایمان کے تو لالے لگ جاتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، جس طرح عربی میں ایک لفظ ہے جہل، جہل کا مطلب عربی میں جاہل اور ان پڑھ ہونا نہیں ہے، بلکہ عربی میں اس کا مطلب ہے جذباتی ہونا، ایموشنز کو ایکسپریس کرنا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اردو میں کچھ اور معنی ہے۔ اردو میں وسیلے کے معنی ہے کسی کو ذریعہ بنانا۔ بدقسمتی سے ہماری کثیر تعداد علماء نے اور پیر مرشد نے اس کا بڑا غلط استعمال کرا ہے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس سے مانگنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں، کوئی حجاب اور کوئی پردہ اور کوئی آڑ اور کوئی لمیٹیشن ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے۔ یہ آیت تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تم مجھ سے سوال تو کرو میں تمہاری سوالات کو پورا کروں گا۔ اگر آپ لوگ کو آیت یاد ہو جو ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تم اپنی حاجات مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تم کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ اور اللہ اور بندے کے درمیان تو کوئی آڑ ہے ہی نہیں، کوئی بھی آڑ نہیں ہے۔ یہ آیت تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں، کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، کوئی بالش بھر آتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں، لیکن آؤ تو صحیح۔ اور یہ آیت تھی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، آپ بولیں کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا میری پکار پر مطلب حاضر ہوتا ہے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے، اذا دعان، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، سویا ہوا ہو، لیٹا ہو، اٹھا ہو، بیٹھا ہو، کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، میں سنتا ہوں۔ اذا دعان، جب کبھی وہ پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہاں میری شرط ہے کہ ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اس میں میرا فلاح تھوڑی ہے تاکہ یہی لوگ فلاح یاب ہو، لوگوں کو آخروی کامیابی، دنیاوی اور آخروی کامیابی مل جائے۔ تو یہ اصل مطلب ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو اردو کے معنی ہیں وسیلے کے، وہ کسی کو ذریعہ بنانا، لیکن عربی میں یہ معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ عربی میں یہ معنی وسیلے کے کہ ذریعہ نہیں بنانا بلکہ قرب حاصل کرنا۔ آپ لوگ اپنا ترجمے والا قرآن بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس میں اکثر وسیلہ ذریعہ بنانا لکھا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قرب ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ظاہر کرو، جب اس کے آگے تم جاؤ تو اچھی حالت میں جاؤ، اس حالت میں نہ جاؤ کہ بھاگا ہوا مجرم جو ہے وہ عدالت خداوندی میں پکڑا ہوا جائے، نہیں، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ کسی قبر پر جا کے متھا ٹیک دو، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو۔ حضور نے کہا ہے یہ بھی شرک ہے، شرک ہے، یہ ایسی جگہوں کا کھانا تک کھانا شرک ہے۔ سوچیں آپ لوگ، کتنی بڑی وعید ہے۔
اللہ نے فرمایا ہے نا اسی سورہ میں، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایسی جگہ کے کھانے مت کھاؤ، حرام ہے وہ کھانا جو کہ کسی آستھان اور جا کے قبر پر ذبح کیا ہوا جانور ہو، اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو جب یہ بھی معاملہ حرام ہے تو یہ چیز بھی حرام ہے کہ کسی بزرگان دین جو کہ اس کے نیچے ہیں، مٹی کے نیچے دفن ہے، اس کے آگے بندہ جائے۔ یہ تو اللہ کی معاذ اللہ آپ لوگ توہین کر رہے ہیں کہ اتنے بڑی خالق کو آپ چھوڑ کے ایسے انسان سے مانگ رہے ہیں جو کہ ایک دم مر چکا ہے، موت آ چکی ہے۔ آپ کو تو اس سے مانگنا چاہیے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور قیوم ہے، قائم ہے۔ تو اللہ کا قرب تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اب تقوی تو شرط لازم ہے، حرام سے آپ بچ گئے، اللہ کے غضب سے بچ گئے، پھر تقرب اللہ کا ذریعہ کیا ہے؟ اب اس کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ ملے گا کیسے؟ وہ ملے گا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ جہاد بالمال بھی ہے، آپ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دیں، آپ کے اندر ایسا لگے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو ڈور ہے وہ اور مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ اگر قطع رحمی کے بجائے صلح رحمی کریں تو ایسا آپ لوگ کو لگے گا کہ اللہ اور آپ کا معاملہ جو ہے وہ اور پروان چڑھ رہا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، ایثار کریں، آپ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں تک دے دیں، تو یہ اور بلند مرتبہ ہے، اور بلند مرتبہ ہے تقرب اللہ کا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں سوشل میڈیا پہ بھی اپنی آواز بلند کریں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آج ہم نے کوئی نیکی کا کام کرا ہے۔ یہ نیکی کا کام ہرگز نہیں ہے کہ کسی بزرگان دین کے پاس جا کے متھا ٹیک دیا جائے، کسی قبر کے اندر جو بندہ لیٹا ہوا ہے، مر چکا ہے، اس سے جا کے واسطے ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے باقاعدہ، یہ میں نے ایک جگہوں پہ دیکھا ہے، اور خود میں جب الحمدللہ حج شریف پہ گیا تھا، حج میں، تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جو پرچیاں ہوتی ہیں، لفافے وغیرہ پرچیاں، وہ روزہ رسول جو جناب رسول اللہ کا مقبرہ ہے وہاں پہ وہ پرچیاں ڈال رہے ہوتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہماری جو بات ہے وہ آگے تک پہنچائیں گے، حالانکہ حضور تک نے یہ منع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ ایک صحابی نے ایسا ہی فرما دیا تھا کہ ما شاء اللہ وما شئت، کہ اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً نبی نے ٹوک دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ٹوکا، انٹرفیئر کرا، اجعلتہ للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مد مقابل قرار دیا؟ اس پوری کائنات میں اور خلقت میں مشیت صرف ذات باری تعالیٰ کی چلتی ہے۔ ہاں، آپ تقرب اگر ڈھونڈنی ہے تو کس طرح ڈھونڈو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب یہ جہاد کی کئی فارمز ہیں، جہاد بالمال کرو، جہاد بالنفس کرو، جہاد بالقلم کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ اس بلند مرتبے جو کہ فوز عظیم ہے، یعنی جنت الفردوس ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ تم کو کشاکش اٹھا کے لے جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر تم ذریعے تلاش کرو گے تو نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی معاملے میں ڈھیل دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پیر مرشد سے کہتا ہے ہاں ہاں یہ ہو رہا ہے، تو اسی پیر مرشد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دیتا ہے، پھر وہ لگا رہتا ہے اسی میں کہ یہی ہمارا جو ہے بہت بڑا آقا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دوستوں ایسا کچھ نہ کریں، نہ وہ پیر مرشد آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے، نہ وہ اپنے کام آ سکتا ہے۔ اتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے سروں پر ہے، آپ کے ہر قدم اور ہر آہٹ کو وہ محسوس کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو وسیلہ بنانا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے ماتھے ٹیکنا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنی عزت نفس کو پیش کرنا، یہ حرام شے ہے، میں تو کہتا ہوں حرام شے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی تمام دولت بھی ہوں گی، تمام چیزیں بھی ہوں گی، ومثلہ، اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوں گی، معہ، جو وہ دیں گے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم، اس کو دے کر بھی وہ روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ نہیں پائیں گے، ما تقبل منہم، اس میں سے کوئی چیز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب یہ تو دیکھیے تعلیم بالمحال ہے نا، یہ آخری درجے میں ایسے کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر نافرمانی میں اپنی زندگی گزارو گے تو اس قیامت کے دن جب عدالت خدا بندی میں کھڑے ہوگے تو جو لوگ کافر ہیں اگر وہ دنیا بھر کی تمام دولت بھی اور اس جیسی اور بھی رکھ دیں گے، لیفتدوا به من عذاب، تاکہ وہ اس عذاب قیامت کے عذاب سے چھٹکارا لے سکیں، ما تقبل منہم، ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے وہاں پہ ایسی دولت تو ہوگی نہیں، وہاں ایسا معاملہ ہوگا نہیں، یہ تو ایک تعلیم بالمحال دی جا رہی ہے
اس کو یہ کہتے ہیں کہ آخری درجے میں بات بتا دی جائے کہ تم تو یا تو وہاں نیکی لاؤ گے یا بدی لاؤ گے. ظاہر بات ہے دولت تو ہم سب کی یہیں رہ جائے گی. تو یہ ایک بات سمجھانے کا ایک اسٹائل ہے کہ اگر اس دن کوئی چیز کام آئے گی تو نیکی اور بدی کام آئے گی، دولت کے انبار تک کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. کاش یہ آیت ہم لوگ کو سمجھ آ جائے جو پوری زندگی دولت کے پجاری اور دولت کے ہوس میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. ہمیں معلوم اگر ہو جائے کہ وہاں کوئی دولت کام نہیں آئے گی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ میری ہی آسمان اور زمین کی میراث میرے پاس ہی رہ جائے گی. تم یہ جو پراپرٹیز چھوڑ کے جا رہے ہو، بینک بیلنس اور کارز چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے عہدوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تو ہاتھ بھر ہاتھ، ہاتھ بھر ہاتھ، ہاتھ لپیٹتے لپیٹتے اللہ ہی کا رہ جائے گا. تمہارے ذریعے سے کسی اور وارث کو جائے گا، پھر اس کے پوتے پوتیوں کو جائے گا، بالآخر سب نے تو مر ہی جانا ہے. تو یہ ساری دنیاوی زمین کی دولت جو ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس رہ جائے گی نا. تو اس معاملے کو سمجھیں، غور کریں، فکر کریں کہ ہم لوگ کہاں اپنی کوششوں اور کاوشوں کو لگا رہے ہیں. ہمارا جو اصل بنیادی فلسفہ ہے اور اصل بنیادی فرض عین ہے وہ ہم کہاں صرف کر رہے ہیں، ہم اپنی انرجیز کو کہاں لگا رہے ہیں، اس کو سوچا کریں آپ لوگ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار، ہاں وہ اس بات کی خواہش ضرور کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائیں، اخراج کر جائیں کسی طریقے سے. یا اللہ تعالیٰ تو اس آگ سے ہم کو ہٹا دے. وما هم بخارجین منها، اور اس میں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی، کبھی نہ ختم ہونے والا، قائم رہنے والا، جلا دینے والا عذاب چلتا رہے گا. اس کے آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت اسلامی معاشیت اور اسلامی فلسفے کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور ایک اسلامی ریاست جو وجود میں آئے گی اس کے سد باب کے لیے جو اہم سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس کے لیے یہ آیت چھوٹی کی آیت کی حیثیت رکھتی ہے. آیت نمبر 38، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھوں کو گٹے پر سے کاٹ ڈالو، جڑ سے کاٹ ڈالو ان کے ہاتھوں کو. یعنی کوئی بھی اسلامی ریاست، اب یہ سمجھ لیجئے اسلامی ریاست میں اگر ایسی سزائیں ہوں تو بات اچھی لگتی ہے. ہمارے ملک پاکستان میں اسلام نام کا دین تو ہے ہی نہیں، بلکہ دین تو ہے وہ تو کافرانہ چل رہا ہے. یہاں پہ نظام جو ہے وہ تو کافرانہ چل رہا ہے. بڑے متقیانہ انداز میں ہم لوگوں نے 1968-63 کے آئین کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ no laws will be passed in repugnant to the Quran and Sunnah, no legislation can be done in repugnant to the Quran and Sunnah، کہ اسلام، قرآن اور حدیث کے علاوہ جو ہے کوئی یہاں پہ شریعت کے خلاف بات نہیں ہوگی. اور اس کے نیچے چوریاں بھی چل رہی ہیں، ڈاکے بھی چل رہے ہیں، زنا بھی چل رہے ہیں، اس کے نیچے رشوت خوریاں بھی چل رہی ہیں. حالانکہ حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں حرام ہیں، دونوں آگ میں جائیں گے. لیکن یہ سب چل رہا ہے، اور بڑے متقیانہ انداز میں ہم لوگوں نے لکھا ہوا ہے اسلامک ریپبلک اسٹیٹ آف پاکستان. ایسا ہے کہ آپ بتائیے؟ لیکن یہاں اس اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے جہاں اسلام قائم ہو جائے، جہاں اسلامی نظام ایک حیثیت کی وجود میں اختیار کر جائے. اس نے یا عورت نے چوری کری ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ان کے ہاتھوں کو جڑ سے اٹھا کے کاٹ ڈالو. لیکن یہ کیوں کاٹو یہ سمجھیے، بڑی اہم یہاں دیکھیے اہل قرآن کی حکمت اور سمجھداری آپ لوگ کو اس ایک آیت میں نظر آئے گی. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوتوں کا، کسبم نکالم من اللہ، اور عبرت ناک سزا ہوگی اللہ کی طرف سے. یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں کہ یہ جو وہ چوری کریں گے یہ جزاء بما کسبا، ان کے کرتوتوں کے عوض ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا. اب دیکھیں یہ آیت آپ لوگ سمجھیے اہل قرآن کی حکمت اور سمجھداری. جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ غلام احمد پرویز کہتے ہیں کہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ چوری کی ضرورت نہ پڑے. اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ چوری کی ضرورت نہ پڑے. نظام ایسا بالکل ہونا چاہیے کہ مجبوراً کوئی شخص چوری نہ کرے، کیونکہ ریاست تو مضبوط ہے. لیکن اس آیت کا مطلب اگر یہ ہے یہ غلط ہے. ریاست مضبوط ہونی چاہیے، نظام اچھا آنا چاہیے، لیکن یہاں دیکھیں قرآن مجید اپنی حفاظت کیسے فرما رہے ہیں. ان دو الفاظ کو دیکھیے، ایسے نظام کا کیا قائم کرنا کیا عبرت ناک سزا ہونے کے لیے کافی ہے؟ کیا ایسے نظام کا قائم کرنا ان کے کرتوت کی سزا ہوگی؟ کیا ایسے نظام کا قائم کرنا کیا چوریوں کو ان کی چوری سے روک دے گا؟ اب دیکھیں قرآن مجید کیسے اپنی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پہ باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ آگے سے ہو، چاہے پیچھے سے ہو، چاہے دائیں سے ہو، چاہے بائیں سے ہو. اس لیے یہاں دیکھیں دو الفاظ ہیں، جزاء بما کسبا، جو کمائی کی انہوں نے، یعنی جو چوری کی ہے اس کا بدلہ ہے یہ.
یعنی اچھی اگر انہوں نے کمائی کری ہوگی اچھا بدلہ ملے گا، اگر بری کمائی کی ہے تو برا بدلہ ہے، اور چوری سے بری کمائی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو اچھا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچھا جو کمائی انہوں نے کی ہے، کیا مطلب اس کا؟ کیا اچھا نظام قائم کر دینے سے یہ عبرت ناک سزا ہٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے الفاظ آ رہے نکالم من اللہ، عبرت ناک سزا اللہ کی طرف سے۔ یہ نکال بڑا اہم لفظ ہے عربی میں، نکال کہتے ہیں ایسی سزا جو کہ عبرت ناک ہو۔ یعنی یہاں جہاں تک شہادت کا معاملہ ہے اسلام میں، اسلامی ریاست میں شہادت کا معاملہ ہے، اس میں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہے۔ اگر کسی چوری نے چوری کری ہے اور اس کی جو ہے وہ چوری بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے زمرے میں آ رہی ہے، کہ ڈاؤٹ ہے کہ اس نے کری ہے کہ نہیں کری ہے، تو شک کی بنیاد پر تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن ایک بار اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو نکالم من اللہ، اس کو ایسی عبرت ناک سزا اللہ دے کہ وہ اس کے جرم کی ایک دم جڑ کاٹ دے۔ یعنی سزا ایسی ہو کہ سزا کرنے والے کو عبرت ناک تماشا بنا کے پوری کی پوری نیشن کو دکھایا جائے، کہ سزا ایک کو دو اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں، کہ کسی کے اندر یہ جرت نہ ہو کہ دوبارہ وہ گناہ کرے۔ اور یہی ایک ڈیٹرنس ہے، یہی واحد ذریعہ ہے ایسے جرائم کو ختم کرنے کا۔ ورنہ آپ خود سوچیں، امریکہ جیسے ملک میں کبھی کرائم بڑھتا نہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں ایسے ایسے گھنونے کرائمز بڑھ رہے ہیں، گینگ ریپس جیسے کرائم بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں ایسی سزائیں ہیں ہی نہیں۔ ان کے یہاں تو جیل کا قاعدہ ہے، جیل کا قانون ہے کہ جو شخص جیل کر رہا ہے، وہ جو شخص گناہ کر رہا ہے اس کو جیل میں ڈال دو 5 سال 10 سال، پھر اس کا اگر جو ہے کیریکٹر اچھا ہے وہ چھوٹ بھی جاتا ہے۔ وہاں ان کی عیش ہے، وہاں تو سیاسی کارندے بن کے وہ جاتے ہیں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں سزائیں ایسی ہیں کہ جڑ سے برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل کا جو مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بڑا کوئی جابر مذہب ہے، یا یہ امریکنز کہتے ہیں کہ ہم لبرلز ہیں تو یہ اسلام تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس میں اتنی گھنونی سزائیں معاذ اللہ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام بڑا حکمت دین ہے، اور اسلام جو ہے وہ بڑا فطرت دین ہے۔ آپ کی فطرت کے اندر جو بات ہوگی وہی اسلام کہے گا، اس سے ہٹ کے نہیں کہے گا۔ اس لیے یہاں 2 الفاظ ہیں، جزام بما کسبا نکالم من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن اس کی ایک استثناء ہے، شرط ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ، ہاں جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم ہونے کے بعد، یعنی اس نے چوری کری ہے، ظلم کیا ہے، لیکن توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلح کر لے، صلح اپنی کر لے کہ اب دوبارہ چوری نہیں کروں گا، اب دوبارہ زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، اب دوبارہ بہن بھائیوں کے وراثت کا مال نہیں کھاؤں گا، ایسے ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ بھی تو توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر توجہ فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور رحم کرنے والا بھی ہے، مغفرت اور رحمت والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جرم کی سزا تو دنیا میں اس کو ملے گی، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دنیاوی سزا اس کی مؤخر نہیں ہوگی، جو اس نے جرم کرا ہے اس کو دنیا میں تو اس کی سزا دی جائے گی، یعنی اسلامی شریعت کے لحاظ سے ہاتھ ضرور کاٹے جائیں گے۔ جرم تو ہے اس کا دنیا کا، تو دنیا کی سزا تو اس کو ملے گی تاکہ عبرت تو بن سکے، لیکن گناہ کی سزا اس کو آخرت میں جو ملنی ہے وہ اسی شرط میں ختم ہو سکتی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے۔ توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو اخروی سزا ہے، دائمی عذاب، اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن دنیاوی سزا اپنی جگہ قائم دائم رہے گی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے سزائیں مؤخر نہیں ہو سکتی، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانونوں کو اس طرح رد و بدل اور تغیر و تبدیل نہیں کر سکتا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے انسانوں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام وہ ملکیت اس آسمانوں کی اور زمینوں کی، یعنی تمام حکومت آسمان اور زمین کی اسی کے پاس ہے۔ تم اگر اپنے ملک پاکستان میں ایسے حکومت نہیں قائم کر سکتے تو اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تم اپنا بگاڑ کر رہے ہو، جبکہ اللہ کے پاس تمام آسمان اور زمینوں کی ملکیت ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو سزا کیسے دے رہا ہے، یا اللہ تو اس کو معاف کیسے کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ وراء الورا ثم وراء الورا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورے طریقے سے قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اب دیکھیں جس طرح سورہ بقرہ میں آیا تھا، منافقین اور اہل کتاب کی طرف یہاں ایک انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ منافقین اور اہل کتاب کا کیا رویہ ہوتا تھا وہ تو آپ سب کے سامنے ہے سورہ بقرہ میں۔ وہ چاہتے بھی تھے کہ مسلمان رہیں، لیکن اپنے لوگوں کو اور اپنی مسندوں اور اپنی چودراہٹ کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ تو یہاں ان کا ایک پورا کا پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 42 تک اور 43 تک۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الرسول، اے نبی، لا یحزنک الذین یسارعون،
جو لوگ کفر میں فی الکفر کفر میں دوڑ چلیں، دوڑ پڑیں، ان سے اے نبی آپ مغموم نہ ہوں، یعنی آپ غم نہ کھائیں۔ یہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، وہاں سے آپ لوگوں کی خبریں لیک کر رہے ہیں، گوسپس کر رہے ہیں نبی آپ کے بارے میں، آپ کی غیبتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو اے نبی آپ کو ان کی چلت پھرت، ان کی بھاگ دوڑ اور ان کی یہ ایکٹیویٹی آپ کو ذرہ بھر بھی غمگین نہ کرے۔ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو ان لوگوں میں سے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جو ان کے منہ سے تو ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا بافواہہم، اپنے منہ سے تو بول دیتے ہیں، زباناً تو تسلیم کر دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اے نبی ہم بھی تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی تو روزے زکوٰۃ حج کرتے ہیں۔ ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ابھی تک ایمان والے نہیں ہوئے، ان کے دلوں میں ایمان کی رمق ابھی تک بیدار نہیں ہوئی۔ یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا۔ ہم بھی تو اسلام لاتے ہیں نا، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان کتنا ہے؟ کبھی آپ نے ٹٹولا؟ آپ نے کبھی اپنے اندر جھانکا کہ ہمیں ذرہ بھر بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم کس طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کے لیے تو کوئی مرحلہ شر کا ہے ہی نہیں، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بنتی ہے، اور اگر اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو اس کو فضل اللہ کا ملتا ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرے، اور اگر اس کو کوئی راحت ملے، فضل ملے، تو اس پہ شکر کرے۔ صبر و شکر، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جاسوس بن کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، نبی ان سے آپ ذرہ بھر بھی نہ گھبرائیں، غمگین بالکل نہ ہو، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ یہودی ہیں، یہودوں کا بھی یہ معاملہ تھا، اور وہ کیا معاملہ تھا؟ سماعون للکذب، وہ لوگ غور سے سنتے تو ہیں غلط باتوں کو، یعنی بڑے اچھے طریقے سے توجہ سے سنیں گے جو کہ جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور اس کے بعد ان کی طرف سے جاسوس بن کر آتے ہیں، یعنی یا تو دوسری قوموں کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، یا اس کے دونوں مطلب ہیں، یا سنتے ہیں ہی دوسرے قوموں کے لوگوں کے لیے، یعنی وہاں سے پھر جاسوس بن کر آتے ہیں کہ دیکھو آج امت محمدی کو یہ باتیں پتہ چلی، دیکھو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اپنے اہل ایمان صحابیوں کو کہ اس طرح پیش رفت ہونی چاہیے، اس طرح اقدام ہونا چاہیے مکے کی طرف۔ تو یہ تو جاسوس ہیں، یہ دوسرے قوموں کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی باتیں بھی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن یا تو یہ ہے کہ سنتے ہی اس نیت سے ہیں کہ دوسری قوموں کو آگاہ کر سکیں، یعنی اسپائس کی حیثیت سے ان کو رپورٹ کرانے کی حیثیت سے کہ آج امت محمدی کو یہ اللہ کی طرف سے فضل ملا ہے۔ سماعون للکذب، یہ سنتے ہیں غلط باتوں کو بڑے غور سے، سماعون لقوم آخرین، اور سنتے ہیں دوسری قوم لوگوں کے لیے بھی، یعنی رپورٹر کی حیثیت سے بھی سنتے ہیں۔ لم یاتوک، اور وہ آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی ظاہر بات ہے یہ جو بات ہے، ان کے جو شیطان کے بڑے بڑے ایجنٹس ہیں، سردار ہیں، منافقین مکہ ہیں، ان کے بڑے بڑے ایجنٹس تو نہیں آ سکتے آپ کے پاس، ہاں لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے یہ چیلے ہیں، چھوٹے اسمال ایجنٹس ہیں، وہ تو آ سکتے ہیں نا آپ کے پاس، لیکن یہ بڑے بڑے لم یاتوک، یہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، انسانوں میں چھپے شیطان ہیں، وہ کبھی نہیں آئیں گے آپ کے پاس ہے نبی۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو بدل دیتے ہیں اپنے اصل موقع پہ ہونے کے باوجود، جس طرح ان کا معاملہ تھا، چھوٹے چھوٹے الفاظوں کی ہیر پھیر سے پورے کے پورے کلام کو تبدیل کرتے تھے۔ یہ تو پوری سورہ بقرہ کے آخری وہ تو اس سے بھرے ہوئے ہیں، پہلے پارے کے آخری رکوع اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ حتہ کو حنتہ بولتے تھے، اسی طریقے سے سمعنا و اطعنا کو بولتے تھے سمعنا و عصینا، کہ اے نبی ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور اسی طریقے سے ان کی اپنی کتابوں میں اتنی تحریفیں موجود ہیں۔ تو اے نبی آپ کو ان تمام چیزوں سے ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی آپ فکر نہیں کریں، کیونکہ آپ کا جو محافظ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تب اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فاحذروا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، مت قبول کرنا، مت جانا ہے نبی کے پاس۔ یعنی اب یہ اس عدالت محمدی کا معاملہ چل رہا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ یہود و نصارہ، نیت تو ان کی یہی ہوتی تھی کہ حضور کی بات تو ماننی ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ماننی ہے، نیت تو یہی ہوتی تھی کہ نیت میں فساد تھا، لہٰذا اپنے جب کبھی ایسے معاملات ہوتے تھے تو پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیتے تھے کہ آج جو ہے یہود اور نصارہ کی اگر لڑائی ہوئی ہے تو چلو یہ معاملہ محمد کے پاس لے کے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا تو ہم قبول کر لیں گے، ہاں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو چھوڑو، ہٹاؤ، رد کر دو ان کو پھر معاذ اللہ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر یہ حکم ملے یعنی فیصلہ اگر ہمارے حق میں ہو فخذوہ، قبول کر لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاحذروا،
اور اگر یہ حکم نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے حق میں فیصلہ کر دیں، فاحذروا، تو احتیاط رکھنا، مت جانا ان کے پاس، یعنی پھر عدالت عدالت محمدی کے بجائے عدالت یہودی کی طرف چلے جاؤ۔ اور یہ معاملہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ سارا کا سارا جو معاملہ چل رہا ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو ریاست قائم تھی، جو ہمارا عقیدہ ہے ریاست کا کہ ایک بنیادی اسلامی قوانین فالو کرنے کے لیے ایک عدالت ہونی چاہیے، سپریم کورٹ، اب ایسا معاملہ وہاں فتح مکہ سے پہلے تو نہیں تھا۔ اور یہ پوری صورت جو ہے یہ تو فتح مکہ سے پہلے کی ہے، مدنی صورت ہے، تو اسلامی ریاست وہاں قائم نہیں ہوئی تھی، جس کو ہم ہماگیر ریاست کہتے ہیں، وہ ابھی تک قائم نہیں ہوئی تھی، بلکہ پیرالل ریاستیں چل رہی تھیں۔ جو شخص چاہتا تھا حضور کی عدالت میں فیصلہ لے کے چلے آتا تھا، وہاں سے اگر بات سمجھ آ جاتی تھی تو اپنے حق میں قبول کر لیتا تھا، اور جو وہاں فیصلہ سمجھ نہیں آتا تھا تو پیرالل ریاست کے مطابق وہ یہودی کی عدالت میں چلے آتا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ایک ہماگیر ریاست، ایک آرگینک ہول کی وجود میں فتح مکہ کے بعد حیثیت اس کو حاصل ہوئی ہے، جہاں ایک دم ایک معاملہ حل ہو جاتا تھا اور ایک سپریم کورٹ کی حیثیت امت محمدی کو دے دی گئی۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اب ایسے لوگوں کے دلوں میں تو فتنہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کے فتنے پہ اللہ ہی کامزن کر دے، یعنی جس شخص کا خراب ہونا اللہ ہی کو منظور ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ ہی جس شخص کو فتنے میں ڈال دے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے انسانوں تم اللہ کے علاوہ، اللہ سے بچانے کے علاوہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی شے نہیں پاؤ گے، تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کوئی اور زور نہیں چل سکتا، یعنی اللہ کے مقابلے میں تم اس کے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ایسے شخص کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ہاں یہ لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور ہی نہیں ہوا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کی پاکی کو اختیار کرنا مطلوب اور مقصود سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا تم منافق رہنا چاہتے ہو منافق رہو، تم یہود رہنا چاہتے ہو رہو، نصارہ رہنا چاہتے ہو رہو، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ذات کو نہیں سمجھتے تو یہ تمہارا قصور ہے۔ جس طرح میں عرض کرتا ہوں، نصف و نہار پہ اگر سورج چل رہا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سیرت اور کردار، قول، فعل اور عمل ہمارے سامنے موجود ہو، نصف و نہار پہ سورج چل رہا ہو، اور اس کے باوجود اگر ہم لوگ ٹھوکر کھائیں وہ بھی اجالے میں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ پتھر کا ہے یا سورج کا ہے یا آپ کی اپنی حرکتوں کا ہے؟ اولئک الذین لم یرد اللہ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہی نہیں کہ ان لوگوں کو دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو ان کے لیے ایک عظیم الشان سزا ان کا مستحق بنی ہوئی ہے، تیار کی ہوئی ہے، فرنش کی گئی ہے۔ سماعون للکذب، وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، چٹخارے لے لے کے سنتے ہیں غلط باتوں کو۔ اکالون للسحت، اور بڑے حرام کھانے والے ہیں، حرام خور ہیں، سود کا بزنس کر رہے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو اے نبی اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں فیصلہ کرانے کہ اگر کوئی منافق اور یہود کا مسئلہ ہو گیا یا پھر یہود اور مومن کا مسئلہ ہو گیا، تو اگر اے نبی یہ یہود نصارہ منافق آپ کے پاس آ جائیں فیصلہ کرانے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، کہ اے نبی آپ فیصلہ کر دیجئے، او اعرض عنہم، تو اے نبی یا تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا اس کو ٹال دیجئے، یعنی اب یہ آپ کے اختیار میں، یا تو فیصلہ کر دیں، سیدھی سیدھی بات بتا دیں، یا آپ ان سے درگزر فرما دیں، بولیں جاؤ بھائی اپنی عدالت میں ہی فیصلہ کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی تو ہوتا تھا نا وہاں پہ اہل ایمان کو، کہ اگر ان کو یہاں سے دربار محمدی سے اور عدالت محمدی سے رسوا کر کے اگر بھیج دیا گیا تو یہ لوگ پروپیگنڈا اٹھا سکتے ہیں نا، کہ ہم تو معاملہ لے کر گئے تھے حضور کے پاس، محمد کے پاس ہم لوگ معاملہ لے کر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی، پروپیگنڈا اٹھ سکتا ہے نا۔ تو نیت تو ان کی خراب تھی، تو اے نبی آپ کو ان کی نیتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے چاہیں فیصلہ کر دیں یا ان کو ٹال دیجئے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اے نبی اگر آپ ان کو ٹال دیں گے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو ذرہ بھر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کوئی آپ کو تکلیف، پرماننٹ ڈیمیج نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں آپ کی گوسپس کریں گے، پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے، لیکن کوئی مستقل آپ کو تکلیف دینا یہ ہرگز نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ آپ کا محافظ خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ وَأَنِ احْكُم، اور اے نبی اگر آپ فیصلہ کریں، حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان میں عدل کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی جو عدل کی بات ہوگی وہی آپ کریں، اور جو آپ کرتے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی پھر یہ نہ ہو کہ کسی اور کی طرف رجحان ہو یا کسی اس طرف رجحان ہو، نہیں،
بلکہ بالقسط، عدل و انصاف کے مبنی فیصلہ ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور اے نبی آپ سے کیسے فیصلہ کروا سکتے ہیں وہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تو تورات کتاب موجود ہے. تورات پڑھیں، اس میں دیکھیں، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. اللہ کے حکم کو موجود ہونے کے باوجود اپنی نیتوں کی شرارت کی وجہ سے تم دوسروں کے پاس جا رہے ہو. حالانکہ فیہا حکم اللہ، اللہ کی تورات میں تو پورا حکم موجود ہے، پوری کی پوری اسٹیٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی دی تھی. لیکن اس کے باوجود اگر تم لوگوں نے تورات کو ہی بدل دیا، خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو، تو یہ تو تمہارا فالٹ ہے نا. خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو. ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں. یعنی تورات تو اللہ نے دی تھی تاکہ اس میں حکم کو فالو کرو، اس میں تم نے تحریفیں کری. من بعد ذلک، اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے ہیں ہی نہیں. یعنی زبان سے بھلے یہ لوگ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم جو ہے امت محمدی ہیں، ہم جو ہیں وہ تو تورات اور زبور اور انجیل کے ماننے والے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہی معاملہ آج ہمارا بھی ہے. ہم بھی امت محمدی ہیں تو آور سیلویشن از گارنٹیڈ. پھر انسان کہے گو جو ہے کسی مطلب خیر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، پھر تو جو حرام کام آ رہے اس پہ ہاتھ مارو نا. جب وہاں موجود ہیں چھڑانے والے، سیلویشن تو گارنٹی ہے. اور ہم کچھ بھی کر لیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے چوری کرنے والے ہیں، ڈاکے مارنے والے ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جوئے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے رشوتیں لے رہے ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں. اس سے گھٹیا کانسیپٹ اور کوئی نہیں ہے. اور یہ باقاعدہ میں نے نوٹ کرا ہے، مسجدوں میں دعائیں مانگی گئی ہیں اس کی. پہلے امت محمدی ہونے کا اعزاز سمجھنے کے لیے اپنی جملہ عائد کردہ ذمہ داریوں کو سمجھو تو صحیح. تمہیں معلوم بھی ہے وہ ہمارا نبی جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے اسٹرگلز جھیلی ہیں. 23 برس کی محنت شاقہ، کوئی مذاق بات تو نہیں ہے. اس دوران کتنے پہاڑ جیسے غم جھیلے. 23 برس کی محنت شاقہ. طائف کا سفر بھی ہے، غزوات بھی ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے. پھر زائگومیٹک بون پہ، چیک بون پہ، رخسار مبارک پہ تلوار کا زور لگا ہے، خون بہا ہی بہا ہے. اور زبان سے وہ کلمات بھی ادا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ ہی خون سے رنگ آلود کر دیا ہو. تو یہ چیزیں بھی تو ہیں. بچیوں کو طلاقیں بھی تو ہوئی ہیں، کتنے غم جھیلے. پھر حضرت حمزہ کی ڈیڈ باڈی جس طرح حالت میں ان کو ملی کہ ہندہ نے جو ہے وہ کلیجہ چھپایا ہوا تھا ان کے عظیم الشان چچا کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لکھا اسد اللہ و اسد رسول، کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا ہوا یہ شیر ہے یہ حمزہ ہے، رسول کا شیر اور اللہ کا شیر جو ہے یہ حمزہ ہے. اتنے عظیم دکھ جھیلے، اتنی تکالیف سے ہوتے ہوتے ہم تک دین پہنچایا، اور تم نے صرف یہ چیز کو اپنا معیار بنا لیا اور منشور بنا لیا کہ ہم کچھ بھی ہیں، امت محمدی ہیں. پہلے ان کی عظیم الشان اسٹرگلس کو سمجھو تو صحیح. پہلے اپنا معاملہ اللہ کے رسول سے درست تو کرو، پھر معاملات طے ہوں گے نا تمہارے. ایک طرف تمہاری دوستیاں، حکمران جو ہیں وہ تمہاری دوستیاں کر رہے ہیں باغیوں سے، اور تم کہہ رہے ہو نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. تم سے بڑا منافق پھر کون ہوگا؟ تم سے بڑا احمق پھر کون ہوگا؟ پہلے اپنا معاملہ درست کرو اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بن مانگے عطا کرے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن پہلی شرط ہے توبہ. جس گناہ میں ہو آج تہیہ کرو کہ اس سے نکلنا ہے. آج تہیہ کرو، عزم مصمم کرو کہ اللہ جتنی زندگی گزر گئی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 30 برس، 40 برس تیری نافرمانی میں، یا اللہ آج میں توبہ کر رہا ہوں، اور یا اللہ اگر میرا قدم ڈگمگائے تو یا اللہ تو میری مدد فرما. پھر اللہ تعالیٰ کئی اعتبارات سے لوگوں کو دوسروں سے آگے کر دیتا ہے. تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن پہلے نیت درست کرو، پھر اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، پھر ساری چیزیں صحیح ہوں گی. ایسے نہیں ہوں گی. صرف کہہ دینے سے حق جو ہے وہ آئے گا نہیں اور باطل اپنی جگہ چھوڑے گا نہیں. اور صرف کہہ دینے سے جنتیں نہیں ملنی. اس کے لیے عمل کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، کوششیں کرنی ہوں گی. اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی ہوگی. ٹھیک ہے؟ یہ پھول بھرا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس پہ چل کے گزرنا. انہی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہوگا. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے ہیں ہی نہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا چھٹا رکوع بھی اختتام پہ پہنچا.
اور ایک الحمدللہ ایک گڈ نیوز ہے کہ الحمدللہ ہماری جو اہلیہ ہیں وہ انشاءاللہ درس قرآن کے بعد 5 منٹ آپ لوگوں کو درس حدیث بھی دیں گی، اور صرف 2 یا 4 منٹ وہ انشاءاللہ دیں گی کہ اس رکوع مبارک سے ریلیٹڈ اگر کوئی حدیث ہو تو وہ آپ لوگ کو سمجھائی جائے۔ جس طرح آج ہم لوگوں نے تقوی کے مطابق ایک حدیث پڑھی، وسیلے کے مطابق قرآن مجید کی آیات پڑھیں، تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ حدیث وہ آپ کو سمجھائیں گی، سکھائیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ ہم لوگ امید ہے کہ ویکنڈ سے اسٹارٹ کر دیں گے، ود ان اے ویک۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس مشن میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، استقامت عطا فرمائے، اور اس میں جو جو کوتاہیاں ہو جائیں اور جو جو اگر ریاکاری کا بھی عنصر اگر ہلکا پھلکا ہمارے ذہن میں آئے، کبھی بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان غفاری سے اور شان ستاری سے اللہ درگزر کر کے ہمارے ایفرٹس کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اس اسلامی نظام کے معراج کا پیکر بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔